مارکہ بدر سے چند ہفتے پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس کا مسلمانوں کے اہل کتاب کے ساتھ تعلقات سے گہرا تعلق ہے۔ پہلے بیت المقدس تمام آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کا قبلہ تھا۔ پھر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اپنا رخ مکہ مکرمہ کی طرف کر لیں۔ اس تبدیلی میں کیا راز پوشیدہ تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ اہل کتاب دین کو نہ اپنی خوش بختی سمجھتے تھے اور نہ ایک قبلہ کی وجہ سے کوئی مشترکہ ربط و تعلق محسوس کرتے تھے۔ وہ تو نئی عربی سے سخت تنگ دلی محسوس کرتے تھے اور انہیں اپنا حریف سمجھتے تھے۔ اگر اہل کتاب اپنے دین کے ساتھ مخلص ہوتے تو دوسرا موقف اختیار کرتے، اس لیے کہ عرب صنم پرست تھے اور انہیں پچھلی نبوتوں کا زیادہ علم نہیں تھا۔ یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید سکھائی اور حضرت موسیٰ اور دیگر پیغمبروں کے بارے میں بتایا۔ تب پھر دشمنی کی کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کی حسد کی بنا پر ان کی ایک خواہش ہے۔ اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مسلمانوں نے جب مسجدیں بنائیں جہاں سے توحید کی آواز بلند ہوتی تھی اور جن میں رکوع و سجود ہوتے تھے، تب اہل کتاب نے لوگوں کو ان مسجدوں سے روکنے اور انہیں ڈھانے کی کوششیں کی۔ چنانچہ قرآن میں ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اب ان کینہ پروں کے ساتھ قبلہ کی شرکت کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کعبہ کی طرف رخ کرنے کی خواہش تھی جو آپ ہی کے جد اکبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کیا تھا، لیکن بغیر اللہ کے حکم کے ایسا کرنا ممکن نہ تھا۔ اس لیے آپ امید کے ساتھ انتظار کرتے رہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، اے نبی، آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اس قبلہ کی طرف آپ کو پھیرے دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہو، مسجد الحرام کی طرف رخ پھیر دو۔ چنانچہ 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے بعد مسلمانوں نے کعبہ شریف کی طرف رخ کر لیا۔ اتنی طویل مدت یہودیوں کی کینہ پروری اور خود پسندی اور اس گمان کے خاتمے کے لیے کافی تھی کہ دین کسی نسل کی جاگیر نہیں جس کا انتظام حکمائے وقت کے ہاتھ میں ہو۔ وہ یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے کہ دین لوگوں اور اس کے پروردگار کے درمیان فراغ دلانہ تعلق کا نام ہے۔ بہت سے تجربات نے مجھے یہ ماننے پر مجبور کر دیا ہے کہ باطل سے دھوکہ کھائے ہوئے لوگوں سے کہیں زیادہ برے حق کی ٹھیکیدار اور تاجر ہوتے ہیں۔ ان پڑھ عرب اپنی دلی صفائی کی بنا پر لالچی اور متکبر اہل کتاب سے زیادہ زندگی کے لائق تھے۔ عرب کعبہ پر فخر کرتے تھے، اس کا تقدس ان کے دلوں میں تھا۔ انہوں نے یہ فراموش نہیں کیا کہ جب حبشہ کے عیسائیوں نے اسے ڈھانا چاہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی تھی، اور جب اہل زمین اس کا دفاع نہیں کر سکے تھے تو آسمانی طاقتوں نے یہ ذمہ داری پوری کی تھی۔ چنانچہ قرآن میں ہے کہ تم نے دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کیا ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کی پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ دلوں میں مسجد الحرام کی اس اعلیٰ مقام کے باوجود صحابہ نے ہجرت کے بعد خدا کے حکم کے مطابق خوش دلی سے بیت المقدس کا رخ کیا۔ سخت آزمائش تھی لیکن وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ سورہ بقرہ میں ہے، پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، لیکن ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب۔ اس سلسلے میں اسلام بلند تر حقائق کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شمال و جنوب یا مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا کیا اہمیت رکھتا ہے۔ انسان کا عمل انسانی دل کے اندر کا حقیقی عمل ہے۔ انسانی عظمت، پختہ یقین اور حالات کے طوفان میں اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑے رہنے، نیکی کرنے، پریشان حال کی مدد کرنے، محروموں کو دینے اور کمزوروں کی دستگیری کرنے میں ہے۔ اسی اصول پر ثابت قدمی ہے۔
بلا شبہ نماز میں مسجد الحرام کی طرف مسلمانوں کا رخ کرنا حق ہے، اور یہ حق انتظامی معاملہ ہے، لیکن انسانی کا مال اور رضائے الہی تک پہنچنے کی حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ سورہ بقرہ میں ہے، نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو، یوم آخر کو، ملائکہ کو، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنے دل پسند مال، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ ہے جو جب عہد کریں تو اس سے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی متقی ہیں۔ یہودی اللہ کے نبی حضرت یعقوب سے نسبت میں شرف ڈھونڈتے تھے، جبکہ عظیم باپ اپنے فرزندوں جن کے اعمال گھٹیا ہوں کی شان نہیں بڑھا سکتا۔ ارض مقدس سے نسبت کسی کو مقدس نہیں بنا سکتی۔ آدمی کو جو کچھ بھی مرتبہ مل سکتا ہے وہ ہدایت، تقوی، پاکیزگی اور انصاف ہی سے مل سکتا ہے۔ لوگوں کے درمیان اختلاف قیامت تک باقی رہے گا، یہ زندگی کی فطرت کا حصہ ہے اور خدا کی حکمت ہے، لیکن اختلاف چاہے جتنا ہو ظلم و جاریت کا سبب و ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا۔ سورہ بقرہ میں ہے، تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن ہی نہیں کہ یہ تمہارے قبلہ کی پیروی کرنے لگے، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی بھی گروہ کسی دوسرے کے قبلہ کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ یعنی آسمانی ہدایات آنے کے بعد آخری رسالت کے علم بردار کے لیے بھی لازم ہوگا کہ وہ اللہ کو پہچانتے رہیں اور اس کی ہدایت پر چلتے رہیں، زندگی کی پرستش اور آخرت فراموشی کی مجنونانہ خواہش میں نہ پڑیں۔ عرب میں قبلہ بنانے کا مطلب عربوں کو ان کے بین الاقوامی ذمہ داریوں کو یاد دلانا بھی ہے۔ قبلہ متعین کرنے کے سیاق و سباق ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اسلام کے پیغام کے علم برداروں کا یہ فرض ہے کہ وہ اس پیغام سے روشنی حاصل کریں اور اس دوا سے خود اپنا بھی علاج کریں اور دنیا کی بیماریوں کا بھی۔ رسول خدا کے سامنے گواہی دیں کہ انہوں نے پیغام پہنچانے اور تعلیم و تربیت کا فریضہ ادا کر دیا تھا۔ مسجد الحرام کو قبلہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے عربوں پر احسان کیا، جیسا کہ انہی میں سے رسول مبعوث کر کے عظیم نعمت سے نوازا تھا۔ سورہ بقرہ میں ہے، جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس طرح عربوں کو دنیا کی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کرنے کا موقع ملا، تو انہیں اللہ تعالیٰ کا حق پہچاننا چاہیے۔ جب سے امت مسلمہ اور بالخصوص عربوں نے اسلام کو فراموش کرنا شروع کیا، پے در پہ شکستوں نے انہیں کہیں کا نہیں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں آج مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، دوسری قومیں ان پر غالب آ گئی ہیں۔ اس کی واحد وجہ اسلامی شعار اور اسلام کی تعلیمات سے دوری یا دین سے دوری ہے۔ مسلمانوں نے آج اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فراموش کر دیا ہے۔